ڈاکٹر صاحب آخری سوال کہ کچھ میری بہنوں کے لیے جو اسلام میں میری بہنیں ہیں ان سب کے لیے نصیحت کہ جو ادھر ویسٹ میں سیٹل ہیں کہ فیملی کی سچویشن ان کی اپنی سچویشن کہ کیا وہ ڈیولپ کریں اپنے آپ میں, کیا اپنے بچوں میں, کیا اپنے گھرانے میں. جی بہت اہم سوال ہے کہ ایک مسلمان خاتون کی ذمہ داری کیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ہماری مسلمان بہنیں خاص طور پر ویسٹ میں رہنے والی وہ بڑی کنسرن ہیں اس معاملے میں کہ شاید اسلام نے ان پر زیادتی کی ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ گھر ایک ادارہ ہے یا بورڈنگ ہاؤس ہے. گھر میں بھی لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سوتے ہیں, اور کسی بورڈنگ ہاؤس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن بورڈنگ ہاؤس کے ریزیڈنٹس, بورڈرز جو ہوتے ہیں, وہ آپس میں اور کوئی رشتہ نہیں رکھتے, جبکہ گھر کے رہنے والے افراد لازماً ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ پہلے ہوتے ہیں اور اکٹھے رہتے بعد میں ہیں. اور گھر ایک ادارہ ہے, کوئی بھی ادارہ بغیر ڈسپلن کے نہیں چلتا. ایک اسکول میں 50 ٹیچرز ہیں تو ایک ہیڈ ماسٹر ضرور ہوگا. ایک فرم میں 10 ملازم ہیں تو ایک مینیجر ضرور ہوگا. تو وہ ادارہ کہ جس میں کوئی سوئی بنتی ہے یا جوتا بنتا ہے وہ تو بغیر ڈسپلن کے نہیں چلتا. تو گھر جس میں انسان بنتے اور پروان چڑھتے ہیں وہ کیسے ڈسپلن کے بغیر چل سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ چونکہ سب کا برابر رب ہے, اس کا فیصلہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی مالک اپنی فرم میں جس کو چاہے مینیجر اپوائنٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ادارے میں مرد کو گھر کا انچارج بنا دیا. اور اضافی بات جو میں نے پہلے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگلی اس کو شیپ بھی کیا, اس کے اندر صلاحیتیں بھی پیدا کی. تو گھر جو ہے ایک ادارہ ہے جس کا مینیجر جو ہے وہ مرد ہے, اور اس کے بال بچے جو ہیں وہ اس کے تحت کام کرتے ہیں ایک ڈسپلن میں. جہاں تک عورت کا تعلق ہے, اس کو اپنے مینیجر کی اطاعت کرنی ہے. جیسے کسی بھی فرم میں جو بھی کام کرنے والا ہے وہ اپنے مینیجر کو اوبے کرتا ہے, یہاں بھی عورت کو اپنے مینیجر کو اوبے کرنا ہے. تو سورہ نساء کی اس آیت میں پہلے تو یہ فرمایا کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, جیسے اللہ تعالیٰ آؤٹ آف ہز پریروگیٹو کسی کو کسی پر فضیلت دے سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے, اس کو انچارج بنا دیا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, اور ان ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے مرد پر فائنینسنگ کی ذمہ داری بھی ڈالی ہے. عورت پر فائنینسنگ میں ہیلپ کرنا حرام نہیں ہے, لیکن اس پر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. اب یہ مرد کی چالاکی ہے, عیاری ہے, زیادتی ہے کہ عورت کے حصے کا جو کام اللہ تعالیٰ نے اس کو اسائن کیا تھا اس میں تو وہ اس کو ہیلپ کر نہیں سکتا. پریگنینسی وہ اکیلے بیئر کرتی ہے, نیوٹریشن بچے کی ابتدائی وہ اکیلی بیئر کرتی ہے, لیکن مرد اپنے حصے کے کام میں اس سے ہیلپ لینا چاہتا ہے. یہ اس کی زیادتی ہے عورت پر. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عورت پر کیا ذمہ داری ڈالی, اسی آیت میں آگے جا کے فرمایا گیا فالصالحات, پس نیک عورتیں, قانتات حافظات للغیب, وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار اور ان کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہیں, یعنی شوہر کی امانت کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. امانت کی تفصیل میں بہت کچھ ہے, اولاد امانت ہے, مرد کا مال امانت ہے, لیکن محاورے میں اگر آپ دیکھیں تو عورت کے پاس مرد کی اصل امانت جو ہے وہ عفت و پاک بازی ہے. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا
عورتوں کے حقوق بیان کیے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو، ایسا کیا کرو، ایسا کیا کرو، اور پھر آخر میں فرمایا کہ تمہارا اپنی عورتوں پر ایک ہی حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی غیر مرد کو نہ جانے دیں۔ بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے عفت و پاک بازی کے لیے، چیسٹٹی کے لیے، موڈسٹی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بڑی خوبصورت چیز کا اضافہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت و سرت، جب اس کا شوہر اس پر نظر ڈالے تو عورت اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ اور اگلی 2 وہی ہیں، جب اس کو کوئی حکم دے تو کہنا مانے، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو، حافظت ہو، تو اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ لیکن جو پہلی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 میں اضافہ فرمایا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، ٹریمنڈسلی امپورٹنٹ۔ یہ بڑی عجیب حقیقت ہے کہ عورت جو ہے ہر شخص سے بہت ہی تہذیب کے ساتھ اور بڑا چیئرفلی مل رہی ہوگی، لیکن اپنا شوہر اس کو کھانے کو دوڑ رہی ہوگی، کاٹنے کو دوڑ رہی ہوگی۔ یہ عجیب، یعنی شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس برابری کے چکر میں یعنی ہر دوسرے شخص کو عزت بھی دے گی اور تہذیب کا مظاہرہ بھی کرے بھی، لیکن اس کی ساری بد تہذیبی، علم میلڈنس وہ اپنے شوہر کے لیے رکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کا الٹ ہونا چاہیے۔ اس کی وفاداری، اس کا اچھا اخلاق، اس کا اچھا بیہیویئر، اس کی زبان کے بہترین الفاظ اپنے شوہر کے لیے ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گھر کے رہنے والے لوگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عورت یہ سب کچھ جو کرتی ہے یہ جذبات میں کرتی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہنے کہ میں پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ محبت میں کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا مرد اور عورت آئیڈینٹیکل ہے یا نہیں ہے۔ یعنی سیکولرزم کی جو تعریف آکسفورڈ ڈکشنری کے سن 95 کے ایڈیشن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بلیف دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا رادر دین ریلیجن۔ اب باقی ہر معاملے میں سائنٹیفک فیکٹس اینڈ فگرز کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بڑی بنیادی سائنسی حقیقت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جو بھی لیونگ باڈی ہے اس کا ایک ہارڈ ویئر ہے، اور لیونگ باڈی جو ہے وہ سیلز سے بنتی ہے، اور سیلز کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس میں کروموسومز ہوتے ہیں۔ یہ کروموسومز کیا ہیں؟ یہ سافٹ ویئر ہیں کسی بھی لیونگ بینگ کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے۔ لیپ ٹاپ از اے ہارڈ ویئر، ڈیسک ٹاپ از اے ہارڈ ویئر، اینڈرائڈ فون از اے ہارڈ ویئر۔ لیکن یہ تینوں فنکشن کیسے کریں گے؟ اکارڈنگ ٹو دا سافٹ ویئر جو اس کے اندر لوڈ کیا گیا ہے۔ تو جب سافٹ ویئر ڈفرینٹ ہے مرد اور عورت کا تو پھر وہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے، اگرچہ اپیرنٹلی مرد اور عورت میں فرق ایک آدھ عضو کا ہے اور داڑھی مونچھ کا ہے، لیکن اگر آپ سیلز کے نقطہ نگاہ سے، کروموسومز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو عورت کے تمام سیلز میں سارے کے سارے کروموسومز جو ہیں وہ ایکس ایکس ہیں، اور مرد کے ہر سیل میں ایک کروموسوم جو ہے وائی ہے، یعنی ایک پیر ایکس وائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا جسم ایک سے دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی وہ ہاتھ کے جس کی 5 انگلیاں دکھتی ہیں مرد میں بھی اور عورت میں بھی، کہ ایک انگوٹھا ہے اور 4 انگلیاں ہیں، تو یہ دونوں ہاتھ مرد اور عورت میں دکھتے ایک جیسے ہیں لیکن حقیقتاً ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ مرد کے ہر سیل میں، ہاتھ کے ہر سیل میں جو بلینز میں ہوگا، ہر سیل میں ایک ایک کروموسوم، عورت کے ہر سیل کے کروموسوم سے مختلف ہے۔ تو ورکنگ جو ہے، بیہیویئر جو ہے وہ تو اکارڈنگ ٹو سافٹ ویئر ہونا ہے، تو جب سافٹ ویئر ڈفرینٹ ہے تو بیہیویئر بھی ڈفرینٹ ہے۔
تو سب سے پہلے تو یہ فیکٹ جو سائنٹیفک فیکٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں، ڈیفرنٹ وجود ہیں. اور پھر سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ آپ عید گاہ میں عید کی نماز پڑھا کے واپس جا رہے تھے تو عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے گزر ہوا، تو آپ نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا تصدقنا تصدقنا، صدقہ دیا کرو صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. وہ بولی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرنا لانا و تکفرنا العشیرہ، کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی بہت زیادہ ناشکریاں ہو. اور بالکل صحیح انالیسس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک مرد اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے وہ سب ایک طرف، 30 سال کے بعد بھی کہیں ایک جگہ پر اسے کہیں اپنے شوہر سے اختلاف ہو جائے یا کسی بات پر وہ ناراض ہو جائے تو جھٹ کہہ دے گی کہ میں نے 30 سال میں اس گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ یہ عورت کا ناشکراپن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسان شناس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، تھوڑی سی بگڑ جائے تو لان تان میں سب اگلا پچھلا جائے برابر کر دے گی، اور اپنے شوہروں کے ناشکرے پن میں بھی اس کا ثانی کوئی نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں دیکھا کہ جو دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود عقل والے مرد پر غالب آ جائے. تو عورتوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھتی نہیں ہو کہ تمہاری گواہی مرد کی گواہی کا نصف ہے، یہ تمہاری عقل کا نقص ہے. یعنی عورت جو ہے، عقل کہتے ہیں اپنی خواہشات اور جذبات پر کنٹرول کرنے کو، تو چونکہ عورت ناقص العقل ہے تو اس میں جذباتیت کا عنصر ہے. فرض کیجئے کہ ایک قتل ہوا ہے، اس کی چشمدید گواہ کوئی عورت ہے. اب بدنیتی سے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ وہ سمپیتھیٹک ہو سکتی ہے قاتل کی بیوی سے کہ پہلے میری ایک بہن بیوہ ہو گئی قتل کی وجہ سے، اور اب اگر قاتل کو سزائے موت ہو گئی تو میری ایک اور بہن بیوہ ہو سکتی ہے، تو وہ گواہی کو ڈسٹارٹ کر سکتی ہے. تو وہاں قرآن مجید میں ہے کہ اگر ایک عورت بھٹک جائے ان تدل احداہما فتذکرہ حل اخرى، تو اس کو دوسری یاد کرائے. تو یہ جذباتی پیدا ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اپنی اولاد سے اسے والہانہ محبت ہے. تو اور پھر فرمایا کہ تمہارے دین کا نقص یہ ہے کہ تم نوٹ نہیں کرتی کہ تم ایام کے اندر روزہ قضا کرتی ہو اور تم نماز نہیں پڑھ سکتی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کا نقص ہے. تو عورت جو ہے اپنے شوہر سے محبت ہونے کے باوجود، یعنی ڈیپ ڈاؤن جتنا کسی شخص سے اس کی بیوی پیار کرتی ہے اتنا کوئی نہیں کرتا. اس کا ثبوت کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو شخص اس نقصان کو محسوس کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے. لیکن جب تک وہ زندہ موجود ہے یہ ایک عجیب فینومینن ہے کہ وہ اس کی ناشکری بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ روڈلی پیش آتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت انسٹرکشن دی ہے کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسمائل پاس کر کے خوش کرے. اور آج کے اس دور میں جہاں ہر شخص اس کا عورتوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن، کوئی میل ملاپ زندگی کا حصہ بن گیا ہے. آپ سفر کریں تو عورت کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، آپ بازار جائیں تو عورت کے ساتھ انٹریکشن ہے، آپ ایئر لائن پر یا کسی ٹرین یا بس پر سفر کرنا چاہیں تو آپ کا وہاں آپ کا انٹریکشن ہے. تو ہر دوسری عورت تو آپ کو اسمائل پاس کر کے آپ کو ویلکم کرے گی سوائے آپ کی بیوی کے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟
عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عورت اگر گھر پہ موجود ہے تو اسے گھر میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں. کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے, کوئی گھر میں چیز خراب ہو جاتی ہے, تو یہ سارے پرابلم دن بھر وہ فیس کرتی ہے. لیکن جب اس کا شوہر گھر واپس آتا ہے تو اس کی کمزوری یہ ہے کہ وہ دروازے پر ہی اپنے سارے کنسرنز کا اظہار کرنا چاہتی ہے اس کے سامنے. اور مرد تھکا ہوا آیا ہے, اگر جواب میں وہ بھی بگڑ جائے تو اس سے حالات کسی اور ہی رخ پر بڑھ سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والیوں کو, اپنی بیٹیوں کو گویا یہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سارا دکھ سکھ کریں, لیکن ذرا اسے گھر میں سیٹل ہونے دیں, ریلیکس ہونے دیں. جب وہ ریلیکس ہو جائے تو جو شکایت بھی کرنی ہو وہ بھی کر لیں, اور جو تحفظات اور جو پرابلمز بیان کرنی ہو وہ بھی بیان کر دیں, لیکن عین دروازے پر اسمائل کر کے اس کو ویلکم کریں. تو اگر ہماری بہنوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی دنیا میں یہ گھر جو ہے یہ جنت بن سکتا ہے. دوسری طرف جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورہ تغابن میں مرد کو جو انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ اگر کوئی عورت ایسی حماقت کر ہی دے تو پھر مرد کو اسے اگنور کرنا چاہیے, نظر انداز کرنا چاہیے اور معاف کرنا چاہیے, اور فوری طور پر اس پر نہ تو کوئی ایکشن لینا چاہیے اور نہ ہی اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے. اور اگر فرض کریے کچھ ناراضگی آئی بھی صحیح دل میں تو اس کو واش کرنا چاہیے اور اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.